علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر شہیدن دا معنی ایتا حاضر ناظر ہے تو شہداء دا معنی وقت حاضر ناظر ہے۔ شہداء بھی حاضر ناظر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول تم پر حاضر ناظر تو وقت شہداء وقت امتی تو پوری حاضر ناظر ہو وقت اس تو تا امت دا مقام وقت گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت دے اتے حاضر ناظر ہوئے تو وقت جی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے او تو ساریاں امتہ تے حاضر ناظر ہوئی وقت نبی پاک کو تو امت دا شان واد گیا۔ حالانکہ سراسر غلط ہے، معنی ہے بھی نہیں شہداء دا معنی شہید دا معنی حاضر ناظر نہیں، شہید دا معنی حق بیان کرنے والا، کیونکہ اگر اس دا حاضر ناظر معنی کیتا وجہ تو وہ صرف نبی پاک حاضر ناظر نہ ہویا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، پھر تو پوری امت حاضر ناظر ہوئی، اور پوری امت جدہ حاضر ناظر ہوئی تے امت تا ساریاں امتہ تے حاضر ناظر ہوئی، نبی پاک صرف اپنی امت تے حاضر ناظر ہوئی تو پھر امت دا مقام نبی پاک تو ہی ود گیا۔ حالانکہ نبی پاک دا مقام پیغمبران دا بھی زیادہ نہیں، تو اس گلو قرآن دے اندر انحراف شہید دا معنی حق بیان کرنے والا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، کعبہ بیت اللہ کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس کے اوپر تو ہے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون اتباع کرتا ہے رسول، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کوئی بھاری کوئی ما کان اللہ لیجزیہ ایمانکم، نہیں ہے اللہ تک ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ ایمان بمانا نماز ہے، ان اللہ اللہ تو دی کیوں ضائع نہ کر سی اللہ توڑے ایمانہ کو، بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف شفقت کرنے والا رحیم بڑے مہربان۔ سوال پیدا ہویا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ذہن کہ جیرے صحابہ اکرام طویل قبلہ تو پہلے بیت اللہ دی طرح منہ کرن تو پہلے بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے تے او بیت اللہ دی طرح منہ کرن تو پہلے فوت ہو گئے، انہاں دی نمازاں دا کی بن سی؟ انہاں دے نمازاں ضائع چلے ہوئے سن، کہ ہونا ہے کیونکہ کچھ صحابہ اکرام ہو ہیں جب بیت اللہ دی طرح منہ کرن دا حکم نہیں آیا تو پہلے فوت ہو گئے، بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نماز پڑھ دے۔ اس دا اللہ جواب دیتے کہ جیرے اس عالم وچ فوت ہو گئے انہاں دے ایمان کوئی ضائع نہیں، ایمان بمانا نماز ہے، اللہ انہاں دی نماز ضائع کوئی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک تا انہاں دا منہ بیت اللہ دی طرف کرن دا حکم ہی نہیں آیا، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھن دا حکم آ وہ تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے رہ گئے، لہذا انہاں دی نمازاں ضائع نہ ہو سکے۔ دوسری گل ہے کہ نماز کو اللہ ایمان آکھے، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ تک ضائع کرے تمہارے ایمانوں کو، یعنی نمازوں کو۔ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے نمازی کو کافر ویدے ہیں کہ جیرا بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اس گلوں ہن بھی سعودی والے بھی یہ فتویٰ دے دن کہ جیرے بے نمازی بندہ ہے وہ کافر ہے پیا۔ بے نمازی دا نمازن عورت دے نال بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور بے نمازن عورت دا نمازی مرد دے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کیونکہ اصل ایمان کی نماز ہی ہے، اول کول آخر تک توحید ہے۔ اور دوسری گل ہے کہ نماز جیری ایمان تو بعد سب تو پہلی ہے ایمان دی واڑ، ایمان دا پانی نماز ہی ہے، اس گلوں نماز کو ایمان آکھا گئے۔ اس بنا دے ہوتے صحابہ اکرام اکثر صحابہ بے نمازی کو کافر بیدن۔ ما کان اللہ، اگر تسے دیکھنا ہوئے کچھ صحابہ اکرام دے احوالے
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فتاوا لکھا ہے، اس دے بھی سارے صحابہ کرام دے قول نقل ہے، تابعین دے تبع تابعین دے، جڑے بے نمازی کو کافر آدھے اس گلوں بے نمازی کو کافر جڑے آدھے کافر دی کٹھی اوہ حرام ہے۔ اس گلوں لوگ تو مشرک دی آدھے ایسا تے بے نمازی دی بھی ذبیحہ حرام ہے، چاہے وہ کسی تے دعویٰ کرے اپنے آپ کو منسلک کریں در آوے میں فلاں مسلک دا ما کان اللہ نہیں اللہ لیجزیہ ایمانکم تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمانوں کو نمازوں کو، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ بار بار پھرنا وجہ کا تیرے چہرے کا فی السماء آسمان میں، فلنولینک قبلۃ پس ضرور ہم پھیر دیں گے قبلے کو، ضرور پھیر دیں گے تجھ کو قبلہ ترضاہا تو راضی ہو جائے گا، جس کو تو پسند کرے نے اسا اس دی طرف تیرا چہرہ ضرور پھیر دے سو تو راضی ہو گئے سے فولِ وجہ کا حکم آسید میں بیت اللہ دی طرف منہ کرے سا، بار بار تقلب قلب بھی جو میں دل لے نا، دل کو بھی قلب آدھے تو دل بھی تڑپ داران دے، تقلب تفاعل بار بار پلٹیاں کھاونا، اتے ویکھنا چہرہ وات نبی پاک تلے چا کرن وات اتے کرن وات تلے چا کرن، دل کو بھی قلب اس گلوں آدھن کہ یہ دل بھی پلٹیاں کھاندا ہے، کسی ٹائم کہ حالت ہی کھڑا ہوندے، کسی ٹائم کیا دل ہی چاہویں جی وات کیا آویں جی، اس گلوں قلب آدھن۔ اکثر مفسرین رحم اللہ تا فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتے بار بار اس گلوں ویدے ہیں کہ کس ٹائم آسی تے میں حکم اللہ دی طرف کھلاسی بیت اللہ دی طرف منہ کر کے میں نماز پڑھ ساں، اللہ میں کو حکم دے سی کہ بیت اللہ دی طرف منہ کر، کیونکہ بیت اللہ بابا ابراہیم دا قبلہ ہے، جس دی طرح بابا ابراہیم ہی نماز دے اندر منہ کر دے ہوندے ہیں۔ اے مفسرین فرماندن اکثر، اور حضرت حسین علی علوانی رحم اللہ فرماندن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گلوں اتا نہیں ویدے بار بار کہ اللہ دا کس ٹائم حکم آسی تو میں بیت اللہ دی طرح منہ کرساں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس گلوں اتے ویدے ہیں تو کتے طویل قبلہ دا حکم آندہ تا نہیں پیا حالے نہ آوے، نبی پاک دلی چے چاہتے ہیں کہ حالے طویل قبلہ دا حکم نہ آوے، اور اس گلوں بار بار اتے ویدے ہیں کہ کتے طویل قبلہ دا حکم آندہ تا نہیں پیا، تے باقی مفسرین آدھیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بار بار اس گلوں ویدے ہیں تو طویل قبلہ دا حکم آوے میں بیت المقدس کو بیت اللہ دی طرح منہ کر کے نماز پڑھ۔ حسین علی علوانی میں رحمہ اللہ دے اس گل دے ہوتے کہ نبی پاک اتے بار بار اس گلوں ویدے ہیں کہ طویل قبلہ دا حکم آئی نہ وجے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں حالے جلدی طویل قبلہ دا حکم نہ آوے، ان دے دلیل اگے موجود ہے خود اسی جگہ دے ہوتے بھی اللہ فرمائنا لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تابعوا قبلتک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ فی الحال طویل قبلہ دا حکم نہ آوے، اس گلوں کہ یہودیاں دا جیرا قبلہ او بیت المقدس ہو سکدے مت یہودی کئی نہیں ساری وجہ تو منہ بیت المقدس کی طرف کرن دی وجہ تو یہودی ایمان گھنا میں، اللہ فرمائے میرا پیغمبر تو انہاں دے منہ منگیاں چیزاں بھی لائے کے آنا جڑے اپنے منہ نال موجدے منگدن تاں بھی ایمان نہ گھنا قیاس اے اس گل دی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتے دے دین بھی فی الحال طویل قبلہ نہ آوے کتیں عادت نہیں پیا حکم، اور ما انت بتابن قبلہ تو ہوں اور تو بھی میرا پیغمبر انہاں قبلے دی تابع داری کرن والا نہیں، کیونکہ ایک دوجے دی تابع داری قبلے دی نہیں کردے، اگر تو انہاں دی تابع داری کرے انہاں دے خواہش دی بعد اس کے کہ تیرے کول علم بھی آ گئے تو وقت میرا پیغمبر تو ظلم کرن والا چو سے، تو اے ساریاں آیتاں اس گل دے دلیل دلالت کردیاں پین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتے اس گلوں ویدن تاکہ فی الحال طویل قبلہ دا حکم نہ آوے، کتیں اتو حکم آندہ تا نہیں پیا تاکہ اللہ کئی دی ڈھیل کر وجے مت ہو سکدے یہودی ایمان لے آون، اللہ فرمائے ہر قسم دی نشانی بھی نہ کو وکھا تاں بھی ایمان نہ گینا سن۔
فولے پس حکم آ گیا پھیر دے میرا پیغمبر وجہ کا تو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وحیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو نا، فولو وجوہکم، اے حکم پیغمبر کو بھی ہے امت کو بھی ہے، حیث جہاں بھی ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر دو تم وجوہکم، تم اپنے چہروں کو شطرہ اس بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، اوتوا الکتاب ایک اہل کتاب دے مولوی لوگ ہیں، امام راضی فرماتے اس کو مراد مولوی لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، جان دیں تو مندے کیوں نہیں، صرف اناد دی وجہ تو، ضد دی وجہ تو نہیں پیمان دے، لَيَعْلَمُونَ، جانتے ہیں وہ، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ طویل قبلہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بے غافل، بے خبر، اما یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، چاہے کوئی مومن عمل کریں دے یا کافر عمل کریں دے، اللہ اس تو بے خبر کوئی نہیں۔ وَلَئِن، اِناد، انہاں دی اناد جرا قبلے دے نال ضد ہے انہاں یہودیاں دا، اور زجر بھی ہے، وَلَئِن أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تو لے آئے ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، مولوی اہل کتاب دے کول، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی ہو، انہاں مولویاں دے سامنے ہر قسم دی نشانی بھی لے کے تو آ جانا میرا پیغمبر، ما تابعوا قبلتک، وہ تیرے قبلے کی تابعداری نہیں کرنے والے۔ اے آیت دلیل ہے حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ، وما انت، اور دوسری شک کے، اور نہیں ہے تو بے تابع ان قبلتہم، ان کے قبلے کی تابعداری کرنے والا، تو بھی انہوں نے قبلے کی تابعداری نہیں کرنی، تاں بھی انہوں گل نہیں مننی، وما بعضہم بے تابع قبلت بعض، اور نہیں ہے بعض ان کا بے تابع، تابعداری کرنے والا قبلت بعض، بعض کی قبلے کی، یہودی نصرانیاں دی قبلے دی تابعداری کرن والے نہیں، نصرانی یہودیاں دی قبلے دی تابعداری کرن والے نہیں، کیوں؟ یہودی منہ کرنے بیت المقدس دی طرف، وہ بھی ایک جانب دی طرف، تے نصرانی بھی منہ کرنے بیت المقدس دی طرف، لیکن حقیقتاً بیت المقدس دی طرف نہیں کرے دے، بیت المقدس اگے آئی تے پچھو آئی مشرق جتھا عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے، او این اس سائڈ کو یہودی دے دے ہیں بھئی اے بیت المقدس دی طرح منہ کیتی کھڑن، سامنے آندا بیت المقدس، حالانکہ وہ بیت المقدس دی طرح منہ نہیں کر دے، وہ تو کر دے اس جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے، سامنے بھائی بیت المقدس، حقیقتاً بیت المقدس کو منہ نہیں ہے، حقیقتاً اس جگہ دی طرح منہ آئی جتے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہے، وہ اللہ فرمائے کہ ایک بیت قبلے دی تابعداری کرانے ہیں، یہودی عیسائیاں دے قبلے دی تابعداری نہیں کرتے، اور عیسائی یہودیاں دے قبلے دی تابعداری کرنے والے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو اتباع کرے ان کے خواہشات کی، جیرے خیالات فاسدہ ہیں نا انہاں دے، اگر تو اتباع کرے نا ان کے خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک من العلم، جو آ چکا ہے تیرے پاس علم سے، دلیل قطعی آ چکی ہے طویل قبلہ دے بارے، آ چکے دے باوجود وطوی تو انہاں دی خواہشات پیروی، خواہشات دے پیچھے چلے پیروی کرے، تو میرا پیغمبر سن گئے انکا بے شک تو بھی اذل من الظالمین، اس وقت تو بھی ظلم کرنے والوں میں سے تو بھی انہاں دے خواہش دے پیچھے چل کے انہاں دے قبلے کی طرح منہ کیتی رکھے اس تو بھی ظلم کرنے والا جو اس الذین آتینہم الکتاب، باقی میرا پیغمبر وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں طویل قبلہ کو، ہو دا مرجع طویل قبلہ بھی ہے، ہو دا مرجع نبی پاک بھی ہے، دوئے ہو سکتے پہ دے ہم نے جن کو کتاب دی پہچانتے ہیں وہ طویل قبلہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، باپ جس طرح لکھاں دے مجمع پتر کو نہیں بھولدا، ادھر کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اے نبی پاک یہ قبلہ کہہ رہا ہے پیا اس دا، قبلے کو یہ بھی اچھی طرح جان دیں، جس طرح
میرا پیغمبر باپ کروڑا لوگاں دے وچ پتر کو نہیں بھولدا، پہچان ویندا ہے، ایویں اے بھی پہچان چکن کہ واقعی تساں اللہ دے پیغمبر ہی وے آخری، لیکن صرف ضد دی وجہ تو نہیں پہ مانتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ پہچانتے ہیں وہ تعویل قبلہ کو، یا پھر نبی کو، کما یعرفونہ جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ ابناہم اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ بے شک ایک فریق ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ چھپاتے ہیں وہ حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے بھی ہے کہ حق اے ہے، جان بوجھ کے جان دے بھی ان کے وہ خیانت کر دے پائے، سب کچھ جان دے باوجود پھر بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق کو پہ رب کا، واقعی حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس نہ تم ہو جانا ضرور بضرور من الممترین شک کرنے والوں لکل وجہتن یہ حکمت تعویل دی، ہر ایک امت کے لیے وجہتن ایک قبلہ ہے، ہر ایک امت کے لیے ایک قبلہ تھا، ہوا مولیہ وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، فاستبقوا الخیرات بس چھوڑو باس مباسے کو، دوڑو بھلائی کے کاموں کی طرف۔ ہر امت واسطے ہی کا قبلہ بنایا ہاں، اور وہ امت اس قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ دی ہے نماز، عبادت کریں دی۔ اور محمد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مستقل دین ہے، لہذا انہاں واسطے بھی ایک مستقل ایسا قبلہ بنائے بیت اللہ، لہذا اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو، جس طرح اللہ حکم دیتے اس طرح فاستبقوا الخیرات دوڑو بھلائی کی طرف، جس طرح اللہ حکم دیتے اس طرح حکم منو اور عمل کریں دے ونو۔ اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، کیونکہ ایک دن اللہ نال ملاقات ضرور ہونی، جس مقام تے بھی تسا ہونا ہے اللہ تو کو ضرور لے کے آمنا ہے۔ اینا جہاں بھی ماغ تکونو تم ہوگے نا، یاتی بکم اللہ جمیعہ لے آئے گا تم کو اللہ سب کو، تم سب کو اللہ لے کے آئے گا جس جگہ بھی تم ہوگے۔ ان اللہ اللہ تے بھی کیوں سب کو لے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر جو قادر ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر ان قادر۔ ومن حیث خرجت فول وجہک یہ سفر نبوی کا بیان ہے، سفر نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم سفر کرو جس جگہ تے بھی ہو وہ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیرن۔ ومن حیث جہاں بھی خرجت تو نکلے نا فول وجہک پس پھیر دے تو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ بے شک وہ للحق من ربک بے شک وہ حق ہے یہ من ربک تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بے غافل بے خبر اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ جہاں سے بھی خرجتا تو نکلے نا، جہاں بھی تو نکلے نا فولی وجہ کا پس پھیر دو تو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ اے اشکال پیدا ہونا ہا شبہ کہ حکم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا امت کو بھی نہ لا، تو دوبارہ اس کا یادہ کیتا ویندہ پائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تا حکم ہاں بیت اللہ دی طرح منہ پھیرن دا، اور باقی صحابہ اکرام کو بھی حکم ہاں بیت اللہ دی طرح منہ پھیرن دا قیامت تک آنے والی نسل کو۔ من حیث جہاں سے بھی خرجتا تو نکلے فولے بس پھیر دے وجہ کا تو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ وہیں سو اور جہاں بھی ما کنتم تم بھی ہو نا، فولو یہ امت واسطے حکم ہے، جہاں تم بھی ہو اے امتیو جہاں تم بھی ہو پھیر دو اپنے چہروں کو، فولو وجوہکم پھیر دو تم اپنے چہروں کو شطر ہو اس مسجد حرام کی طرف، لئلا یکون للناس تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر حجتن کوئی حجت جھگڑے کا موقع نہ ملے۔ کیوں اگر تسا نہ مرسو تو کل کو اشکال کرنا لے آکسن کہ اے نبی زو وجہین قبلتین ہے، انہیں تو دو قبلہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا ہا
اس طرف نماز دوجے قبلے طرف منہ پھیرا ہی نہیں والا. کل کو نہ موقع ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر حجتن جھگڑنے کا موقع. الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے. ہاں جڑے اعتراضی ہیں معاندین ضدی لوگ ہیں ظالم انہاں دی تا عادت ہے زیادتی کرنا. ظالم دی تا عادت ہے ظلم کرنا. ظالم دی تا عادت ہے زیادتی کرنا. ظالم دا تا کام ہی نافرمانی کرنا ہے. ظالم تا حرکتاں کریں دے ہی رہے ویسے لیکن جڑے دوجے لوگ ہیں وہ تواڈے نال نہ جھگڑ سن. اس گل تساں اپنے چہرے کو بیت اللہ دی طرف پھیر دیتا کرو. فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرنا ان سے واخشونی مجھ سے ڈرو. وہ تواڈے تے اعتراضات کرے سن کہ کیوں جا نبی ہے جڑا پیغمبراں دے قبلے کو چھوڑی کھڑے دوسرے قبلے دی طرف منہ کیتی کھڑے. تساں انہاں کولوں نہیں ڈرنا. فلا تخشوہم مت تم ڈرنا ان سے واخشونی مجھ سے ہی ڈرتے رہنا. وہ تواڈے قبلے دے بارے تانو تشنیع کرے سن. اکثر ویکھو جی یہ قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ دیتا ہے اصل قبلہ یہ ہے پیغمبراں دا پھر بیت اللہ دی طرح منہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا ویکھو جی ایک ایسا پیغمبر ہے. اللہ فرمائے کہ تساں انہاں کو نہیں ڈرنا بلکہ واخشونی میرے کو ہی ڈرتے رہنا. تہذیب اخلاق دے 5 شعبے ہیں. سب تو پہلا شعبہ ہے ذکر، وت ہے شکر، وت ہے صبر، وت دعا، پھر ہے تہذیب شعائر اللہ. تہذیب اخلاق دے 5 شعبے ہیں. پہلا شعبہ ذکر، دوجا شعبہ شکر، اور تیجا شعبہ صبر، چوتھا شعبہ دعا، پنجواں شعبہ تعظیم شاعر اللہ، اللہ دے شاعر دی تعظیم کرنا. یہ پہلا شعبہ ہے. تم مت ڈرنا ان سے واخشونی مجھے سے ڈرتے رہنا. والے اتم نعمتی تاکہ مکمل کروں میں اپنی نعمت کو تم پر. نعمت قبلے علی تاکہ قبلہ نعمت میں تمہارے اوپر مکمل کروں. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول اور رسول کو میرکم تم میں سے. یتلو علیکم فریضہ اول نبی دا پہلا فریضہ اے مینکم یعنی بشریت نبی، نبی دا بشر ہونا تم میں سے ہوگا تو نبی بشر ہی ہو سی. وہ دا پہلا فریضہ یہ ہوئے یتلو علیکم وہ پڑھے گا تم پر آیات نا ہماری آیتیں. اور دوسرا نبی دا فریضہ یہ ہو سی یزکیکم وہ تمہیں پاک کرے گا شرک کفر رسم و رواج سے بدعات خرافات سے اعمال سوء سے. اور تیسرا شعبہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وہ سکھائے گا تمہیں کتاب دا درس جیسی تو کو تعلیم سکھے سی. چوتھا شعبہ والحکمت دنائی دیا گلہ سکھے سی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھائے گا وہ تم کو جو نہیں تم تعلمون جانتے تھے. تو کو ایسے گلاں مفید گلاں سکھے سی جنہ کو تساں جان دے بھی کوئی نہ ہوئے. رسول بھیج کے تواڈے اندر رسول بھیجا تم میں سے 5 اندے فریضے بیان کیتے اللہ. وہ پہلا فریضہ رسول دا قرآن پڑھ کے سنے سی. دوسرا فریضہ رسول دا تو کو پاک کرے سی شرک کفر بدعات رسومات گندے عقائد نظریات. تیسرا فائدہ کتاب دی تعلیم دے سی. چوتھا دنائی دیا گلا سکھاونے نے سنت. اور یہ جہاں باتاں سکھے سی جنہیں تو سب پہلے جان دے بھی کوئی نہ. فاذکرونی اے تعلیم ذکر اول 5 شعبے اخلاق دے نا تہذیب الاخلاق کے 5 شعبے. انہیں جو پہلا شعبہ فاذکرونی تو سب میں کو کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے. تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ تسا میں کو یاد کرے. جدہ تسا میں کو یاد کرے سو میں تہاڈا کام کرے سا اس وقت تسا شکر ادا کرنا ہے. تسا میں کو یاد کرنا ہے جس مشقت کی تسا ہو وہ مشکل تسا میں کو یاد کرنا ہے. جدہ تسا میں کو اپنے کام وچ یاد کرے سو
کسی ضرورت تھی میں تھوڑی وہ ضرورت پوری کرساں تساں شکر ادا کریں اگر وہ تھوڑی ضرورت فوراً پوری نہ ہوئے تو وقت تساں ہار دھار نہیں مچاونی تساں وقت صبر کرنا ہے اگر صبر کر کے وقت تساں کے کرنا ہے وقت تساں دعا منگتے رہے وجہ و دعا منگن تو بعد تساں کے کر رہے اللہ دے شعار دی تعظیم بھی کرتے رہے وجہ انہاں دی بے ادبی تے بے حرمتی نہیں کرنا اے پہلا شعبہ تعلیم ذکر اول فاذکرونی تم یاد کرو مجھے تو میں کیا کر سا اذکرکم میں تمہیں یاد کرے سا تساں ایک چ یاد کرے سو میں بھی تو کو کلا یاد کرے سا تساں میں کو ساری مخلوق دے سامنے یاد کرے سو میں سارے ملائکہ دے سامنے تو کو یاد کرے سو فاذکرونی تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کرے سا تساں میرا ذکر کیتی رکھنا ہے میرے کو پکارے رکھنا ہے میری یاد رکھنی ہے واشکرولی اے دوجا تعلیم ہے شکر اللہ میں تھوڑا کام کرے سا تساں میرے شکر ادا کرنا واشکرولی تم شکر کرنا میرے لیے میری نعمت کو میری نعمت سمجھنا انج نہ ہوئے تو پوتر منگو پوتر مائے دیواں تے تساں ہٹ کے وقت لیٹاں پیر دے نا تے دیونا شروع کر دیو مال مائے دیواں تے تساں ہٹ کے نظر و نیاز غیراں دے نا تے چڑھا نا واشکرو لی تساں میرا شکر ادا کر ولا تکفرون تساں میری نہ شکری نہیں کرنی مت تم نہ شکری کرنا میری یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر یہ تیسری تعلیم ہے صبر دی اگر کوئی ڈھیل ہو ہی وجے تو بس صبر کرنے تساں رونا پٹنا واہ ویلا ہاں ہوں نہیں مچاونی لوگوں کو نہیں سناونا اے ایمان والے ہو استعینوا بالصبر امداد طلب کرنا تو صبر کے ذریعے مصیبت میں اللہ دی طرف کوئی مصیبت آ وجے تو امداد طلب کرے صبر دے ذریعے والصلاۃ اور نماز دے ذریعے چوتھا شعبہ ہے دعا دا تو دعا منگنی ہے نماز دے ذریعے ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ولا تقولوا اے صبر دا اعلیٰ قسم بیان ہوتا پہ صبر دے پھر آگے شعبے ہیں پہلا شعبہ ولا تقولوا مت تم کہو لمن یقتل اس شخص کے لیے جو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے پہلا صبر دا اعلیٰ قسم صبر دا یہ ہے صبر دے جرا اعلیٰ قسم ہوئے کہ اللہ دے رستے جرا قتل کیتا وجے نا تسا کو مردہ نہیں آکھنا اموات مردہ نہیں آکھنا اشرف علی تھانوی فرماندن کہ اے تا دے اتے جرا تنوین ہے انہیں تحقیر دیا ہے یعنی تسا کو معمولی مردہ نہیں سمجھنا ورنہ دنیا دے اعتبار نالو کون ہے مردہ ہی ہے وہ کو معمولی مردہ نہیں آکھنا جی میں باقی مردے میں معمولی مردہ نہیں سمجھنا بل احیاء اے احیاء دی جری تنوین ہے اے تعظیم واسطے اے بلکہ وہ زندہ ہیں ممتاز حیات دینا ممتاز حیات دینا زندہ ہے ولیکن لا تشعرون اے دلیل اس گل دے تے تو آپ ان دی زندگی دا شعور کوئی ان حواس نال تساں ان دی زندگی دا شعور نہیں رکھ سکتے ولیکن لا لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھ سکتے ان حواس سے اس کی حیات کا قرآن تفسیر بعض دی خود کر دے تفسیر القرآن بالقرآن ساڑھے دورے دا بھی یہ موضوع تفسیر القرآن بالقرآن قرآن دی تفسیر کس نا قرآن دینا چوتھے پارے دے اندر پھر آیت آگے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون اس آیت اس دی تشریح کر دی تھی صحابہ اکرام رضوان یا رسول اللہ اللہ فرماتے مردہ نہ کو زندہ ہے اگر مردہ ہیں تو انہوں نے زندہ ہیں تو جنازہ کیوں پڑھا گئے انہوں نے بیویاں عدت گزار کے جیسے شادی کی میں کر دیا پہن انہوں نے بال یتیم کس طرح ہو گئے انہوں نے وراثتہ کی جو تقسیم پہ ہونے اللہ دوجہ مقام دیا کہ وہ زندہ ہیں اندہ رب ہے اپنے رب دے ہاں زندہ ہے
باقی زندے کو روٹی دی ضرورت ہوتی ہے، رزق دی اپنے رب دے ہاں یرزقون رزق وجہ دے وجہ قرآن خود اپنی تشریح آپ کر دیتی اس آیت دی تشریح چوتھے پارے دے باقی اس دی تشریح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی بخاری شریف باقی سیاستہ دیا کتاباں کہ جس وقت اللہ دے رستے چ لڑدے لڑدے شہادت پیندا انسان اس وقت وہ دی روح نکل دی ہے تو فوراً کو حکم ہو دے کی لدخل الجنہ داخل ہو جا جنت دے اندر سورت یاسین دے اندر حبیب نجار کو جڑا مارا آنے جسم وہ اتھے ہے صحابہ فرماندے نے اتنا انہاں ظالمہ مارا ہا کہ اس دے جسم دے اتنے چڑھ کے جمپ مار دے ہیں وہ دے آنتڑیاں پچھلی راہ کو نکل گئی ہیں لیکن اللہ فرماتا پیا کی لدخل الجنہ اسو کو حکم دیتا بہشتی داخل ہو جا تو جو شہید ہوئے فوراً بہشتی داخل ہوئے نبی پاک فرما دیں کہ شہداء کو اللہ سبز پرندہ دے پوٹا انہاں دے روحاں کو داخل کرے دیں انہاں کو جنتی چھوڑ دے دیں اللہ دے عرش دے تلے سونے دیا کنادیل ہیں جس دے وچ کندیلاں چ بہ کے وہ جھوٹے جھوٹ دیں کھا پی کے اتھے آ کے آرام کرے دیں اللہ پوچھ دے ہاں کسی چیز دی ضرورت ہے نہیں کوئی چیز منگنا چاہندے ہو وعد اللہ ہون کس چیز دی ضرورت ہے ساری بہشت ساڈے حوالے کیتی بھی جتھے ساری مرضی آندی ایسا کھاندے پیندے آسے ہون کس چیز دی ضرورت ہے حالانکہ اللہ تا دلاں دے راز جان دے وقت اللہ پوچھے کسی چیز دی ضرورت ہوئے وعد اللہ کسی چیز دی ضرورت کوئی نہیں تیسری مرتبہ پھر اللہ پوچھدا ہے کسی چیز دی ضرورت ہوئے وعد اللہ کسی چیز دی ضرورت بھی کوئی نہیں جس ٹائم انہاں ویکھیا ہے نا کہ ہون اللہ پوچھے بغیر چھڑیدا نہیں اس وقت آدن اللہ ایک چیز دی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ان ترد ارواحنا فی اجسادنا کہ تو ساڈے روحاں کو لٹا ساڈے جسم چ واپس دنیا والے جسم انسریاں چ سارے روحاں کو لٹا اساں ون کے اسلام دے دشمناں نال پھر لڑیے تے لڑدے لڑدے ساکو وت تلوار لگے اسا شہید ہوں تلوار لڑدے لگی ہے جس ٹائم لڑدے لڑدے جیری لذت اس وقت آئی ہے او لذت اس سے تیری بہشتی چ بھی کوئی نہیں اس گل اگر بار بار ساڈے کول پوچھنا ہے تو ساکو واپس بھیج انترتا ارواحنا لٹا ارواحنا ساری روح کو فی اجسادنا ساڈے جسماں دے وچ اللہ فرما دے کلا کلا اے نہیں ہو سکتا تے ایک حدیث بعد حدیث مبارکہ ہے کہ خود روح ہی پرندہ بن ویندی ہے نسمۃ المومن طائر موتا امام مالک دے اندر کہ مومن دی روح ہی پرندہ ہے جیری کھاندی پیندی چگدی چردی چگدی راندی ہے بہشتی ون کے بعد اللہ دے عرش دے تلے کندیلا جے رہیں اتھے ون کے بسیرا کریں دیں اتھے آرام کریں دیں تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی تشریح کا دیتی ہے کہ جرے شہداء دی روح ہے وہ بہشت چ ہی ویندی ہے سدھی اور جسم نال بھی اوندا کوئی تعلق نہیں اتھے خود تمنا کریں دا کھڑے شہید کہ اللہ واپس کر لیکن اللہ فرما دے کلا قیامت تو پہلے تساں اپنے پرانے جسم انسری بدن دے وچ واپس نہیں وی آ سکدے حضرت جابر دے والد فوت ہویا تو روندے کھڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آتے اللہ دے رسول میں کوئی گل نہ کیتی صحابہ حوصلہ دے دیا پیچھے نبی پاک فرمائے جابر تیرے ابے نال اللہ ڈائریکٹ ملاقات کی تھی وہ واپس تمنا تو کرے دا لیکن اللہ کو واپس آوا نہیں دیتا بہشتی جو عیش و عشرت پیا کرے دا اس گلو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریح کر دے قرآن بھی تشریح کر دے کہ دنیا تے زندہ نہیں وہ اللہ دے ہاں زندہ ہے تے اندہ تے نسبت جب اللہ دی طرف ہوئے تو وہ رتبی ہے انہاں دا رتبہ اللہ دے ہاں ہے وہ اللہ دے ہاں ہی زندہ ہے اللہ کو لی بہشت اتھے بھی عیش و عشرت پائے کریں دے اتھے بھی مزے نہ کی تھی دنیا جو دنیا تو انہاں دے وجودہ دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کوئی بمپا نال مارا گئی کوئی تلوارہ نال زخم ہو لگن ٹکڑے وجود جدا ہو گئے زمین دے اندر ریزہ ریزہ ہو گئے یہ سارے جتنے بھی یہ مزے تے چس آدھی پئی صرف روح نال ہی ہونا باقی آیا جسم شہید دا
باقی راندے یا مٹی کھا ویندی۔ یاد رکھو قانون صرف ہکے واسطے اللہ پاک نبیاں واسطے اے پیا کہ اللہ پاک پیغمبراں دے وجود سلامت رکھ دے، باقی کسی دے وجود سلامت رکھن دی اللہ پاک کی گارنٹی نہیں دیتی۔ ہاں رکھے چاہو بے نیاز ہے رکھ سکتا ہے، لیکن انہاں واسطے کوئی گارنٹی کوئی نہیں۔ باقی یہ اعتراض کرنا کہ قتل جسم ہوئے تو زندہ ہی جسم ہے، قتل جسم ہوئے تو زندہ بھی، یہ صرف لغویات ہیں، بکواسات ہیں، خرافات ہیں، اور کوئی چیز ہی نہیں۔ نہ یہ کوئی لفظ قرآن دی آیت دا معنی ہے، نہ کوئی حدیث مبارکہ دا معنی ہے کہ قتل جسم ہوئے تو لہذا زندہ ہی جسم ہے، اور نہ ہی کوئی تابعی معنی کیتا ہے، نہ تبع تابعین کسی معنی کیتا ہے، نہ ہی کسی صحابی معنی کیتا ہے، نہ بعد چاون والے کسی ائمہ اربعہ چکا ہے معنی کیتے، کسی بھی نکل دی ہے ہوا نکل دی ہے تو صرف استنجا کر لینا چاہیے، وضو تو نہیں کرنا چاہیے، صرف استنجا ہی ہونا چاہیے، اون کو چھٹا مار دینا چاہیے، باقی وہ ٹھنڈے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقلی ڈھکوسلا تو مارنا ہے۔ اگر یہ عقلی ڈھکوسلا مارنا ہے تو شادی بندہ جو کرے دے جیری چیزاں بیوی نہ لگے وہ چیزاں ماں بھیڑ نالی تو ضروریات دی وجہ تو ماں بھیڑی نالی تو وہ چیزاں ہین پہ انہوں نے ضرورتاں پورا کرے۔ صرف شریعت دے اندر خرافات، بکواسات، لغویات، اپنی من مانی، عقلی ڈھکوسلے اور کچھ بھی کوئی نہیں نے، ککھ بھی نہیں، صرف اپنے ڈھکوسلے رلاونے، اپنے خرافات پکڑے اور کچھ بھی کوئی نہیں۔ اس گلو جتھے شریعت دا مسئلہ آ جاوے، قرآن و سنت دا مسئلہ آ جاوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریح آ جاوے، اتھے کیا جرات کسی دی دے کوئی آ کے فلانا انچ کرے، اتھے عقلی ڈھکوسلے لاوان والے خود بندہ اسلام تو باہر نکل رہا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ چیزہ دا علم کوئی نہ وقت یاد دعویٰ کرے کہ سب تو وڈا دعویٰ کرے کہ میں علم والا زیادہ ہاں، نبی پاک تو علم میں کو زیادہ ہے، ابلیس تو وڈا شیطان بنسی۔ اس گلو یاد رکھا ہے شریعت دے مسئلے دے اندر کتھے ڈھکوسلے مارن دی ضرورت ہے بھی کوئی نہیں، کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جتھے قرآن و سنت دا مسئلہ ہے اتھے سر خام تسلیم کرنا پوسی، چاہے عقل وچ گل آوے یا نہ آوے، عقل وچ گل آوے یا نہ آوے، ہر صورت ہی تسلیم کرنا پوسی۔ اور عقل دی گل تو نہیں آتی کہ موزے پاتی ودے سردیاں دا موسم ہے، مسافر واسطے ترائے دی ترائے راتی، مقیم واسطے ہیک دی ہیک رات ہے، اور موزے دے اتو مسا پیا ہوندا ہے۔ حالانکہ عقل تو چاہتے کہ تلی تلے لگ دی پیر دے تلے موزے تے مسا ہونا چاہیے، اتو نہیں ہونا چاہیے، لیکن حدیث آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ گئے، سر خام تسلیم ہے۔ عقل مننے یا نہ مننے وہ مننا ضروری ہے۔ تو اس گلوں یہ گل کرنا قتل جسم ہوندا ہے تو زندہ جسم ہے، لہذا قتل جسم ہے تو زندہ جسم ہے، یہ صرف شیطانی چال ہے، یہ بروپاں دی ایک دماغی شیطانی فلسفہ ہے، شیطانی منطقی ایک چال ہے، اور کوئی چیز ہی نہیں۔ جیرا بھی شہید ہویا ہے ان دی روح سدھی بہشتی ویدے کی لدخل الجنہ، اللہ فرماندے داخل ہو جا بہشتی جس طرح حبیب نجات دی گئی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت تم کہو اس شخص کے لیے جو قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں، اموات مردہ۔ شہادت دے کئی مقام اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو ہی حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھا کہ تواڈے نزدیک شہید کون ہے؟ صحابہ فرمایا یا رسول اللہ او شہید ہے جڑا دین دی خاطر، کلمات اللہ دی بلندی دی خاطر مشرکاں نال لڑدے لڑدے قتل ہو ونجے او شہید۔ فرمایا بس؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ تساں دسو۔ فرمایا اگر یہ شہید ہے تو وقت بہت تھوڑے ہی شہادت ہو سی۔ فرمایا کہ جیڑا اپنے مال دی خاطر بھی لڑدا لڑدا مارا ونجے او بھی شہید ہے، جیڑا پیٹ تے طاعون دی بیماری دی وجہ تو فوت ہو ونجے او بھی شہید ہے۔ فرمایا کہ جیڑی عورت بچے دی وجہ تو فوت ہو ونجے، بچے دے درداں دی وجہ تو حاملہ عورت پیدائش دے وقت فوت ہو ونجے، بچے دی پیدائش دے وقت او بھی شہید۔ ایک بندہ ہے یا رسول اللہ میں سفر کرے نا، کوئی بندہ آوے دے وہ آدھے اپنا مال دے میں کو، نہ تو میں تو قتل کرنا ہے، مال دے اپنا۔
یا رسول اللہ میں وہ مال دے دوں؟ فرمایا نہیں مال نہ دے تو. یا رسول اللہ اگر میرے نال لڑ پوے تا ڈاکو، فرمایا تو ہی لڑ پو. یا رسول اللہ تو اگر وہ میرے کو مار چھوڑے تا، فرمایا تو شہید ہے بہشت وچ ویسے. یا رسول اللہ تو میں اس کو مار چھوڑا تھا، فرمایا وہ جہنم وچ ویسے آگے چ ویسے. تو یہ شہادت ہے اپنے مال دی حفاظت کرن دی خاطر بھی اگر کتنے ڈاکواں دے مقابلے مارا گیا تو یہ بھی ان کی شہادت. یہ چیزیں حاصل ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بھی اللہ دیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ سفر دا ادنا قصہ میں ضرور ہم آزمائیں گے تم کو بشیء من الخوف، کئی چیزوں کے ساتھ، من الخوف ڈر سے بھی، والجوع بھوک سے بھی، کہ نہیں تا ڈر توڑے دل سڑ گتے سو، ازمائش توڑی کرے سو کہ دیکھا تسا کے کریں دے ہو، ازمائشہ کرے سو کہ اگر مسئلہ توحید منے دے ہیں ہون اسا حق مسئلہ منے دے ہیں تو ہون دیکھا دے دے ہیں تو اے پتہ ہے کہ مولوی حضرات لڑسن، پیو ماں لڑسی، اے بھیڑ سن، خاندان والے لڑسن، میں کو گھر تو باہر کر چھوڑے سن. تے ساری خوف توڑے دل سٹے سو. ایک طرف میں اللہ دا خوف ہو سی، ایک پاسو انہاں دا، ایک پاسو حکم میرا ہو سی، ایک پاسو انہاں دے آرڈر ہو سن. ویکساں دیکھا میرے کول ڈر دے ہوئی یا انہاں کول. لوگاں مشہور نہیں کردا، لوگاں کول بدنامی سمجھیندا ہے سود کھاونا، لیکن چوری چوری کھادا رہا دے. خدا دا ڈر تا ڈر کھاس، عوام دا ڈر رکھے اس. یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی بندہ شیطان ہے. یہ جی کو خدا دا خوف کو نہیں، مخلوق دا خوف رکھتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کئی چیزوں کے ذریعے، ڈر کے بھی یہ امتحان ہو سی، والجوع بھوک دے کے بھی تھوڑی آزمائش کرنی. بھوک دساں وات دیکھساں دیکھا ہوں میں کو سدیں دے یا غیرہ کو، چوری دی مدی کھاندا یا نہیں کھانا، حرام کھاندا یا نہیں کھانا، والجوع مال سارا کھس گنساں اس، بکھا کر چھڑساں اس. دیکھا وے دیں دھونے کے کریں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کمی کریں گے مالوں سے بھی، کچھ مالوں سے بھی کمی کر دیں گے. مال اس نے زیادہ، ان آنکھیاں دے سامنے ڈھور مرن لگ ویسے، ان آنکھیاں دے سامنے جانور حرام ہون لگ ویسے، ان آنکھیاں دے سامنے مال ختم ہون لگ ویسے. اور ویکساں دیکھا دل وچ خوف میں اللہ دے کہ تویزہ نال مردے کھڑے، کہیں ڈھوراں دے اوتے جادو کر چھوڑا ہے، کہیں ڈھوراں دے اوتے تویز کیتے تے تاں مردے پر، حالانکہ موت حیاتی تے اللہ دے ہاتھ تھی. ہر نقص من الاموال کمی کریں گے مالوں سے بھی، والانفس انہاں دے جاناں چ بھی کمی کرے سو، جاناں چ بھی نقصان دے سو، لتاں تروڑ سٹے سو انہاں بازو بھان سٹے سو اساں انہاں مصیبتاں پیسوں اساں انہاں دے اوتے. وت وکساں کہ ہن دیکھا کس کو سارا برے وسمارات پھلاں چی کمی کرے سو، انہاں دے امباں دے بوٹے ہو سن، پھال چاتی کھڑے ہو سن، جکھڑا ڈھیر کھول دے سو، کھجوراں دے درخت ہو سن، کھجوراں چاتی کھڑے ہو سن، جکھڑا ڈھیر کھول دے سو اور سارے کو بھرا کے سٹ کتے سو. ہن تے کن دکھساں کہ میں اللہ کو سدے دے یا کسی اور دی سے غلطیاں تصور کھڑے کریں. وبشر الصابرین میرا پیغمبر خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، جیرے ان امتحانہ جو پورے پورے اترے انہوں کو خوشخبری سنا، انہوں کو خوشخبری دے. الذین یہ علامت صابر لوگاں دی، الذین وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے نا ان کو مصیبت، ان کوئی مصیبت کوئی تکلیف دکھ تو کالو وہ دل سے کہتے ہیں، دل دے اندر سمجھ ویندر کہ اللہ دی طرف کو لے کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے و انا الیہ اور بے شک اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. وہ آدن کے دیتا ہویا مال بھی اللہ دہا لوٹ بھی اسی دی طرف دے، اساں بھی اسی دی ہیں تے وجنا بھی اسی دی طرف کو. اولئکا ثمرہ یہ نکل سی نتیجہ یہی لوگ ہیں علیہم جن کے اوپر صلواتن شابشیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمتن اور رحمتیں ہیں، واولئکا اور یہی وہ لوگ ہیں، یہ ثمرہ دنیاوی ہے، یہی لوگ ہیں ہم المہتدون وہ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. ان صفا والمروہ ان صفا والمروہ
صفا اور مروہ دے دور جلیت وچ کچھ لوگ اتھاں بت رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ دور جلیت وچ بت رکھے ہوئے ہیں ون کے پجیندے ہوندے ہیں نہیں تھی۔ جس ٹائم مسلمان ہو گئے انہیں صفا اور مروہ دے اتنے دوڑنا، پہلے بھی نین دوڑ دے ہوندے کوئی دور جلیت تھی، بعد وچ انہیں دوڑنا نین چاہتے کہ اساں دوڑوں ہی تھا، کیونکہ اتھا تا بوتن بعد وچ انہاں دے توڑ دیتے گئے۔ تو اللہ فرمائے نہیں، صفا اور مروہ اے اللہ دے شعار ہی چوئے، لہذا اے دور جہلیت نے جنہ رسمیں ساریاں چھوڑ دیو، انہوں کو ختم کرو، اے اللہ دے شعار ہی چوئے۔ ان صفا بے شک صفا والمروہ تو مروہ، صفا و مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعار میں سے، اللہ کی یادگاروں میں سے۔ فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، اوے تمہارا یہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، بس کوئی گناہ نہیں ہے اس بندے کے اوپر، این یتطوف بہما، کے طواف کریں ان دونوں کے ساتھ، دوڑے، کیونکہ اشکال ہے کہ دور جہلیت اتنے بوت رکھے ہوئے تے رسماں ہیں دوڑ دے ہیں تے ہون بھی اتنا دوڑنا جائز ہے۔ اللہ فرمائے کوئی حج تے جاوے یا عمرے تے کوئی گناہ نہیں ہو، دوڑے اس دے تے کوئی جرم ہی نہیں ہونا، وہ دور جہلیت انہاں دیا رسماں ہیں بھائی۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے کام کرے اچھا، فإن اللہ، ومن تطوع، جو کوئی خوشی سے کام کرے خیران اچھا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یہ زجر بھی ہے تخفیف اخروی بھی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزلنا، جو ہم نے اتاری، من البینات، واضح دلائل، والہدا، اور انہوں کے لیے ہدایت بھی ہے، من بعد، بعد اس کے، ما بینا ہو، جو بیان کیا ہم نے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہ ثمرہ کتمان حق دا، بے شک وہ لوگ جو قرآن ہی جیسا مسئلے دسے، احکام دسے، لیکن وہ حق مسئلہ دس دے نہیں، واضح بھی ہیں، بین بھی ہیں، زہر بھی ہیں، ہدایت بھی ہے لوگاں واسطے، سب کچھ ہونے دے باوجود وہ مسئلے کو چھپے دیں، لوگوں کو دسیں دے کوئی نہیں، حالانکہ ایسا لوگاں دی خاطر کتاباں چ بیان کر بھی دیتے، ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ ایسا کو کتاب جو لوگاں واسطے بیان کر بھی دیتا ہے، تو انہاں جڑے چھپاون والے ملہ تے پیر ہیں حق بیان نہیں کر دے، تو وہ دا سپرہ کے نکل سی، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں ان کو لعنت کی اللہ نے، وَيَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُ، اور لعنت کی ان کو لعنت کرنے والوں نے۔ یہ لوگ ہیں جنہاں تے اتے اللہ بھی لعنت کریں دے اور لوگ بھی لعنت کریں دے۔ آج دیکھو یہ طریقہ، اصل طریقہ ہاں یہودیاں دا، تورات دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی شان بیان ہے، قرآن دا تذکرہ بھی ہاں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا بھی تذکرہ ہاں، لیکن لوگوں کو یہ چیزاں بیان نین کریں دے ہوندے، توحید بھی ہے، لوگوں کو حقانیت نین دس دے ہوندے، چھپا ہوئے دے ہیں۔ اللہ فرماندے کہ اصل لوگاں واسطے وہ چیزاں بیان کیتی ہیں، لیکن ملہ تے پیر چھپا ہوئے دے، تو یہ جو چھپاونے لوگاں تے میں اللہ دی طرف کلو لعنت ہے، اور سارے جہان دی لعنت ہے، لعنت کرن اللہ دی بھی لعنت، ہر بندہ آدھے نے جھوٹے تے خدا دی، حتیٰ کہ وہ جھوٹا یادہ کھڑا ہوتے، جھوٹے تے خدا دی لعنت، جھوٹا اپنے ہوتے آپ لعنت ہی کرے دا کھڑا ہوتے۔ آج دیکھو اللہ فرماندے کہ انہاں چھپائے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ اساں کو بیان کیتے لوگاں واسطے، دسن واسطے، لیکن انہاں ملہ تے پیراں چھپائے، لہذا اللہ دی لعنت۔ آج بھی دیکھو یہ یہودیاں لے حرکتہ مولے جی کہ جی انہاں کو دسو نا جی جیرے مار والے دنیا تو نہیں سنتے، یہ کوئی مسئلہ ہے، لوگوں کو فساد ہی پلے دے، یہ کوئی عوام الناس دا مسئلہ نہیں، یہ تو علماء دا مسئلہ ہے، یہ تو علماء دا مسئلہ ہے، اور قرآن جو کچھ اللہ بیان کیتے علماء واسطے بیان نہیں کیتے، للناس فی الکتاب، وہ لوگاں واسطے کتاب اللہ بیان کیتے، سارے جہان واسطے بیان کیتے۔ یہ بھی وہ یہودیاں لی حرکت ہے، آج بھی لوگاں دے ذہن وچ وہ یہودیاں والے پاٹ بھرے ہوئے،
یہودیاں والے دماغ بھرے ہو جنہاں دے اوے شیطانی چالا ہے نا جی یہ مسئلہ کوئی عوام دا ہے لوگاں کو یہ مسئلے چ نہ الجھاؤ یہ علماء دا مسئلہ ہے یہ باس مباسا علم دا مسئلہ ہے علماء دا مسئلہ ہے لہذا علماء کو چاہیے مسئلے دے باس کریں عوام ہی چاہیے گلاں نہیں عوام کو آدھے رہے وجہ بھائی تسا کے کیتی رکھو تسا مولیاں دے گٹو بھری رکھو صدقے دیتی رکھو دیگا پکائی رکھو مدرسہ بکرے ساکو آ کے دیتی رکھو تسا تویز شویز گرنا ہونے تو دھی بھین کو سارے کو گھن کے کرو نہ چہرہ ہی ساکو دکھا یہ بےمانی کیتی رکھو یہ لوگوں کو حقانیت دیسی رکھو لوگوں دے مڈی مروڑنی ہوئے تو انہوں کو ٹھیک ہے بادشاہ صدقات کرو اتنے 49 کروڑ دا ثواب مل سی بادشاہ کہہ ہے جیرا مدرسے دی بوری دیسی تے دی قیامت حضرت ابو بکر صدیق نال کھڑا ہو سی حضرت عمر نال کھڑا ہو سی حضرت عثمان نال کھڑا ہونا ہے کہہ سخی بندہ ہے جیرا موٹر مدرسے دی لوا دے وے تے حضرت عثمان نال دی قیامت دے سخاوت دی کھڑا ہونا ہے دور بائیمان چبل جیرا عقیدے دا مسئلہ ہے وہ نہیں دسنا لوگوں کو یہ فضائل دا صحیح رکھا ہے یاد رکھا ہے ساری زندگی سارا مال کروڑاں خرچ کرے خدا دا گھر بنوا وجے اتنا سونا بناوے تو لوگ عش کریں مدرسے ڈا بلڈنگی بنواوے دو نہ بنواوے 4 نمبر ڈا بلڈنگی بنواوے ہزاراں طلباء دا خرچہ برداشت کرے تے عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے انج سمجھے یہ سوا چاہ کے ڈھنگرا تے وٹے نہ کرے رتی جتنا بھی ثواب نہ ہو سے جب تک سب تو پہلے وہ مسئلہ قرآن دے مطابق عقیدہ نہ بنے سو جب تک وہ پہلے مسئلہ سمجھے سو نہیں کہ جرا دنیا تو ٹور گئے چاہے نبی ہوئے غیر نبی ہوئے قیامت تک نہیں سن سکتا خدا دا قرآن دا قانون ہی جو باقی رہ گئے قدرت علی گال او قادر ہے اسی ٹائم مردے کو زندہ ہی چا کرے اسی ٹائم بلاوے قانون علیحدہ چیز ہے قدرت علیحدہ چیز ہے اس گلوں کے بس یارے لوگوں کو یہ نہ دسایا کرو عجیب مسئلہ دے بندے لوگ نماز پڑھ دے نہیں خدا کو دعاواں منگ دے نہیں تسا دو امام تے مقتدی دعا کٹھی جڑی تسا منگ دے ہو امام اونچی منگ دے مقتدی اس پیچھو آمین آمین آدھے یہ اللہ دے بندے یہ کیا تسا مرنا کھتا ہوئے لوگوں کو نماز دی دعوت جو الٹا تسا منگل تو منع کریں دے یہ بیمان ملا موزی شیطان ہی یہودی دی حالہ چاہ شریعت دا مسئلہ دسو تو ایک کو چیڑ پوندی ایک کو فساد نظر دا ہے ایک کو نواں ڈھونگ رچایا ہوئے نظر دا ہے دو انہوں کو شریعت دو خلاف کام کرے رہو تو یہ خوش ہے اگر وہ آمین نماز پڑھا آمین اللہ دی عبادت کرا تو انہوں کو 5 وقتی پیچھو اچھا اچھا 15 منٹ بلا کے دعاواں 5 فرضہ تو بعد لازمی مونگائی رکھے انہیں نماز پڑھے دا فائدہ کہ شریعت دے خلاف تو کروے دا بیٹھے ہوں دے کھولو تے باتوں دے مسجد دی آمین نماز پڑھنے دے کیا فائدہ نہیں بادشاہ وہ نہیں دسنا چاہیے کہ نہیں دسنا چاہیے یہ کیا مسئلہ تو جادو والا چھیڑا یہ کوئی لوگوں کا مسئلہ ہے یہ علماء دا مسئلہ اور پیغمبر دی عزت علماء جتنی پیغمبر دی توہین علماء کریں دے پائے نہیں تیرے دا عام ہی نہیں کرے دے ملا کو تا قرآن دو بھی کانڈ کرنی پوے ناؤز بلا میزال ٹنگا کرنے پوے دے اتھو ہی نہیں بچدا یہ کو پیشاب آوے جاڑ دا پوتر قبلے دو منہ کر کے کرے چاہتے نہ وہ کو گالی کر دے ایدہ پوتر کریندہ بیٹھا ہوتے ہیں نہیں ڈوپا سے رخ پھیری بیٹھا ہوتے ہیں یہ تو خدا دے دی تھی تعریف کرر تو نہیں حرکت کریندہ تو اس گلوں عزت دا مسئلہ ساری امت واسطے ہے باہمیں مرد یا عورت ہے جب تک پیغمبر دی عزت نہ کرے سی اس وقت تک ایمان حاصل ہو سکتا ہی اگر لوگ علماء دا مسئلہ ہے پیغمبر جدہ پیو دی عزت دا پتہ نہ ہوئے کہیں کو کیا پتہ لگ سی ہے پیو اس کے دشمن ہے ایک بندہ ہے وہ پیو دی عزت پیو کو بلند ہوتے ہاں پیو کو گال کریں دے تے وہ باتوں کو اچھا چاڑ کے جواب دیں دے جے کو پیو دی عزت دا پتہ نہیں وہ پیغمبر دی عزت کیا کرے جے کو پیو دی عزت دا پتہ نہیں وہ کو چنگے تے ماڑی دی عزت دا کیا پتہ ہو کہ جب تک عزت سب تو پہلے مقدم نہ ہو سی اس وقت تک ایمان حاصل اس گلوں دسنا ضروری ہے کہ ساری دنیا دے جادو کر یہودی کٹھے ہو جاویں ساڈے پیغمبر دے وال کو زندہ نہیں کر سکتے سارے کتاباں روایتاں جمع کر کے لے آ جاویں زور لاوڑ والے ملا زور لاویں پیغمبر دی عزت کو مجروح کرن دی کوشش کریں پیغمبر دے دماغ کو مخلوط کرن دی کوشش کریں
یہودی بن کے تو ہٹ ویسے لیکن پیغمبر دے کدی بھی خادم نہیں بن سکتے. صرف یہ دس نہیں بس لوگ دسنا نہیں قرآن کیا دے یہ کام تو یہودیاں کیتا مولویاں انہاں دے کہ اساں انہاں کو آ کے دسنے واضح دسنی ہے گل لیکن انہاں چھپایا ہے. حالانکہ ایسا دسنی دسائل لوگاں عام لوگاں واسطے بیان کیتے. قرآن جو چیز بیان کیتے ملا واسطے بیان نہیں ہویا ساری دنیا واسطے بیان ہوئے عام خاص واسطے بیان. یہ علیحدہ وکری گل ہے. تو آج قرآن اسا جٹاں کو تو پڑھ کے سنیں سارے بلا کو آپ کو توفیق نہیں ہوندی. یہ تو ظاہر ہوندی قرآن جٹاں واسطے ہے مولویاں واسطے نہیں. حالانکہ جٹ مولوی سارے واسطے برابر ہے. مولوی مرد عورت جٹ ان پڑھ جہل پڑھا لکھا ساریاں واسطے آئے ہیں. لیکن سارے کرتوت تے حرکتاں ہی ہو جی بیاں کو تاکسو جھوٹ نہیں بولنا تے اسا آپ سٹے ممبر رسول تے بیٹھ کے کوڑ مارنا پوسی دیکھی بھی سا. یہ یہودیاں تو کوئی گھٹ بولنا ہے جرا کوڑ مارن تو سٹیج تو بھی نہیں پیا ہٹدا. جھوٹھی تے من گھڑا تے روایات سٹیج تو بیان کرن تو نہیں پیا ہٹدا. قرآن قسماں جھوٹیاں چاون تو سٹیج تو نہیں پیا ہٹدا. اور یہودیاں دے ایجنٹ اور کہڑے ہو سن. یہ تو یہودیاں دے ایجنٹ یہ تو یہودیاں دے سارے حرکات تے کرتوت جڑے قرآن و سنت دا حق آواز بیان کرن وچ رکاوٹ بڑے اور جٹ یہودیاں دے کہڑے ہو سن. اور کہ کوئی یہودی اساں آکسو اور کہ دے قرآن دے آیتاں فیٹو سی قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. سب تو وڈا اگر اج یہودی دا ایجنٹ تساں ویکھنا ہوئے او ملا تے پیر ہے او مولوی تے بزرگ ہے جرا قرآن بیان کرن والے دے رکاوٹ بن دے. سب تو وڈا یہودی دا ایجنٹ ہے. سب تو وڈا یہودی جو ہے سب تو وڈا زندیق جو ہے جرا قرآن دا ایجنٹ ہے. یا ایک کام ابو جہل کیتا تے یا وتے اون دی نسل پہ کرے. اس گلوں جو مسئلہ قرآن دا ہے کھول کے دسو لوگاں کو ڈٹ کے بیان کرو لوگاں کو. نہیں تو بات ادے گنو حکم تلے کیا کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. یہ لوگ جڑے کتمان حق کریں دین مسئلے چھپیں دین لوگوں کو حق بیان نہیں کریں دے. کیا دن اے مسئلے علماء ہیں اے عوام الناس ہیں عوام الناس واسطے نہیں. حالانکہ اللہ دا قرآن دے بیناہ للناس فی الکتاب اصل لوگ اے مسئلے بیان ہی لوگاں واسطے کیتے ہیں کتاب. لہذا ایو جے بندے جڑے آگاہ حقیقت تو نہیں کریں دے یہ لوگ خدا دی لعنت مستحق. کافی دیکھو اج تسا ویکھو وے دے یہ مشرک دی کٹھی بھی تسا ویکھو وے دے. باقی علم غیب دا مسئلہ دیکھو حاضر ناظر ویکھو مختار کول ویکھو دھی بھیڑ دی جداد ویکھو یہ طلاق والے مسائل ویکھو باقی جتنے مسائل ہیں تویزاں والے ویکھو سارے انہاں چیزاں والے تسا ویدے ونجو. یہ سارے عوام الناس واسطے نہیں لوگوں کو ضرورت نہیں. اللہ بیان کیتے لیکن نہ صحیح بیان یہ لوگوں کو بیان نہیں. یہ علمی مسئلے ہیں بس عوام کی نہیں چھیڑ چھاڑ رکھنا چاہیے. عوام کو صرف استنجے کروائی رکھو. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ لعنت کی ان کو اللہ نے و یلعنہم اللاعنون لعنت کی ان کو لعنت کرنے والوں نے. انسانہ دی بھی یہ جن لوگاں تے لعنت آندی ہے جنہ دی بھی لعنت آندی ہے ملائکہ دی بھی لعنت آندی ہے. ہر چیز لعنت کریں. ہاں الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اس حرکت سے اجر کتمان حق کریں دے ہیں اس حرکت تو کرن توبہ وَأَصْلَحُوا اور کتمان حق دی وجہ تو جرے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اتھو آئندہ واسطے اپنے کرن اصلاح اور اگے وَبَيَّنُوا بلا کرن بیان سمرہ ادا یہ نکل سی فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ یہ لوگ ہیں جنہ دی میں اللہ توبہ قبول کرے نا وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرا اللہ رحیم بڑا ہی پیار. اس گلوں مولوی واسطے ضروری ہے جہرا مولوی کہ تمہارے حق کریں دے نہ حق غلط مسئلہ بیان کریں دے توبہ کرے. دوجہ نمبر دیتے اصلحو ان دی غلط بیانی دی وجہ تو بڑے خرابے پیدا ہوئے وہ آئندہ اپنی اصلاح بھی کریں وہ اصلاح بھی کریں. تیجے نمبر دیتے وہ بیان کرے کہ یہ مسئلہ میں غلط کیتے میں غلط بیانی کریں دا رہ گیا
لوگوں کو دسے بھی صحیح یہ لوگن یہ اپنی توبہ کرن سب تو پہلے اللہ توبہ قبول کرن والے اللہ ہی مہربان ہے وہ آپ ہی رحم کرے سی گناہ معاف کرے لیکن آج ویکھو آج کہ آج اسا علماء دی بھی کوئی مسئلہ غلط کیتا ہے دا کو قرآن دے خلاف کو پتہ ہو سی خلاف ہے لیکن دا طویلہ کرے سی میں جھوٹا ثابت نہ ہوں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہے مسئلے وہ دا طویلہ جھوٹ بولے سی خیانت کرے سی بددیانتی کرے سی قرآن و سنت تحریف کرنی پوستا کر سی لیکن وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتا غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتا یا قربان ونیا وہ بھی ہے صحابہ جڑے غلطی کر کھڑتے ان تے رو دے ودے ہوندے رو رو کے جب تک اپنی غلطی دی معافی نہیں منگدے ہوندے معاف نہیں کروے دے اس وقت تک وہ آرام تے باندھ ہی کوئی نہیں ایڈا غلطیاں بندہ کر کھڑ دے اتھائی نہ اتھائی ڈٹا کھڑا رہا دے یہ بھی ایک شیطان دی گمراہ کرن دی چال ہے پہ غلط کو غلط تصور کرنا پوسی غلط کو غلط آکھنا پوسی تاں تا نجات بڑھ سی اگر غلط کو غلط نہ آکسو ایک کتمان حق بڑھ ویسی بات جھوٹ دا ساتھ دیوان والا بڑھ ویسو جھوٹ کو حق آکھا لگ ویسو تے اے الٹا گمراہی دا سبب بڑھ ویسی ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے حالت حیات دے وچ مماتو مر گئے اسی حالت دے وچ انہاں کہ کیتا ہے کتمان حق کر کے کافر بنے ہیں تے ای کفر دے اوتے کتمان حق کی چڑھے رہے اڑے رہے حتیٰ کہ نہ کو موت آ گئی مماتو حالت موت وچ مر گئے وہم کفارن اس حال میں کہ وہ کافر تھے اولئک علیہم لعنت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جب سمرائے نکل دے ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت والملائکت ملائکہ دی بھی لعنت والناس اجمعین اور سب لوگوں کی بھی لعنت جیرے کتمان حق چھپے دے کفر دے ہوتے کتمان حق کو چھپاونا کفر ہے قرآن دے مسئلے کو چھپاونا کفر ہے ایک کفر دے ہوتے رہ گئے حتیٰ کہ راندے ایک موت آئی کفر دے ہوتے مر رہے تھے ہم کفار کافر ہو کے بویا ہے تاوی بندے دے ہوتے خدا دی لعنت وس دی ہے ملائکہ دی بھی لعنت وس دی ہے سارے جہان دی بھی والناس اجمعین پوری دنیا دے لوگاں دی لعنت وس دی خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوگا وہ فیہا اس لعنت دے اندر ہمیشہ خدا دی لعنت دی جران دے کہ نہیں اللہ دی رحمت دے ہوتے نہیں آ سکتے اور دوجا سمرہ کیا سی لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا نکلے گا نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو تریجا سمرہ ولا ہم ینظرون نہ وہ مہلت دیے جائیں ینظرو انظار سے انہوں کو اتنی مہلت نہ مل سی کہ معافی مانگیں انہوں کو اتنی مہلت نہ مل سی کہ کیا کریں معافی مانگ کے اتنی مہلت ہی انہوں کو نہ مل سی یاوت ینظرو نظرات ہوئے اندہ مانا مرسی اللہ انہوں دی طرف کچھ شفقت رحمت علی نظر بھی کوئی نہیں ولا ہم نہ وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے نہ رحمت شفقت دی نگاہ انہوں دے ہوتے پاؤنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اے دعویٰ دا اعادہ ہے اعادہ ہے دعویٰ سورت دا دعویٰ دا اعادہ ہے نا یا ایوہ الناس اعبدوا دعویٰ ہے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی ترائے دفعہ اس دعویٰ دا اعادہ آسی ایک دوجی دفعہ اعادہ آدھا پائے کہ الہکم الہ واحد لوگو الہ تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ مگر صرف وہی اللہ ہے الرحمن جو بڑا ہی مہربان بہت ہی بڑا ہی مہربان ہے الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے ان فی خلق السماوات یہ دلیل توحید عقلی دوم بے شک پیدا کرنے والا آسمانوں میں والارض و زمین میں واختلاف اللیل والنہار عدلنا بدلنا رات کا اور دن کا والفلک اللتی اور کشتی اللتی وہ جو تجری چل رہی ہے فی البحر سمندر میں بما وہ سامان لے کر ینفع الناس جو نفع ہوتا ہے لوگوں کو وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے مما پانی فاحیا بہ الارض زندہ کرتا ہے اس پانی کے ساتھ بعد زمین کو بعد موتیا اس کی موت کے بعد زمین دی موت کے لیے زمین دا بنجر ہوئے جتھے آبادی نہ ہوئے بارش نہ ہوئے زمین ویران ہوئے زمین دی موت ہے وبث فیہا اور پھیلایا بث فیہا اور پھیلایا اس زمین میں من کل دابت ہر قسم کے جانور دابا
جو زمین پر چیخنے چلانے والے ہیں، وہ جانور ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصرف الریاح ہے اور چلانے والا ہے ہواؤں کا، والسحاب اور بادل، مسخر بین السماء والارض جو مسخر ہے آسمان و زمین کے مابین ودے ہوندن اڑدے اڑدے، لآیات لقوم یعقلون یہ سارے دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ لوگوں زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، رات دین کو عدلن بدلن والا اللہ، کشتیاں کو پانی سمندرہ چلاون والا اللہ، سامان چاہ کے منو من ٹنو ٹن چلدی پئی ہوندی، یہ کام سارے چلاون والا اللہ، بارش آسمان تو وسا کے زمین مردہ کو آباد کرنے والا اللہ، زمین دے وچ جانور پیدا کرنے والا اللہ، ہواواں چلاون والا اللہ، زمین آسمان دے مابین بدلاں کو بھاری بھاری بدلاں کو اٹھاون والا اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت دے لائق بھی صرف اللہ ہے اور کوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ زجر ہے، بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اندادان، یہ اندادہ بمعنی شرکاء شریک فی العبادت اللہ کی عبادت میں از جلالین، بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو پکڑتے ہیں من دون اللہ کے سوا اندادان ند مد مقابل شریک، یحبونہم وہ لوگ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ مثل اللہ کی محبت کی، یحبونہم کحب اللہ یعنی تعظیم کرتے ہیں ان کی مثل اللہ کی تعظیم کے، کحب اللہ اللہ کی مثل اللہ کی محبت کے، والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے اشد حبا للہ وہ زیادہ مضبوط ہیں محبت میں اللہ کے لیے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اگر دیکھ لیں نا وہ لوگ، اگر دیکھ لیں یراب بمانا یعلمو بھی آندے، اگر جان لیں نا وہ لوگ ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب کو تو اس وقت بول اٹھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا بے شک ساری طاقتیں اللہ کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جرے اللہ دے مقابلے مد مقابل بنے دیں، اللہ تو سوا دوجا کو انداز مانا نید مد مقابل بناونا، تو مد مقابل آج تک کوئی مشرک نہیں گزرا جرا اللہ دا مد مقابل بناوے، تو پھر گل جیرے کام اللہ واسطے کرنے ہیں اوے کام پیرا واسطے کریں، مد مقابل شریک نظر و نیاز اللہ واسطے دیونی گئی اے پیرا واسطے دے دیں، بکرے چھترے اللہ دے نام تے دیوڑے ہیں اے پیران دے نام تے دینا، رکوع سجود قیام طواف اللہ واسطے کرنا اے رکوع سجود قیام طواف پیران واسطے کریں، حج کرنا اللہ واسطے اے قبراں دے ونج کے حج کریں، عالم الغیب مختار کل حاضر ناظر نفع نقصان دا مالک اللہ لیکن انہاں پیران کو دیتا ہے، جیرے کام اللہ واسطے کرنے ہیں اوے کام اے انہاں واسطے اپنے معبوداں واسطے کر دیں، یحبونہم کحب اللہ محبت انہاں نال انج کر دیں جویں اللہ نال محبت کی تھی، اللہ نال محبت ہی ہے اللہ کو مشکل کشا حاجت روا غیب دان نفع نقصان دا مالک عزت ذلت دا مالک بیٹا بیٹا دینا والا عزت ذلت دیوان والا، آج سارے صفتہ اے اللہ دی اللہ نال محبت ہے انسان دی، اور مال خرچ کرنا اللہ دے راہ دے مال لیونا یہ سارے محبت دے تقاضے ہی پائے، یہ سارے محبت ہیں لیکن وہ سارے کام پیرا واسطے کر، حالانکہ جڑے ایماندار ہیں انہاں دی محبت اللہ نال زیادہ مضبوط تے قوی ہے۔ مشرک تے موحد دی محبت وچ فرق ہے، مشرک دی محبت اپنے معبود نال تمے تک ہوندی ہے، موحد دی محبت اللہ نال بغیر تمے دی ہوندی ہے، لالچ تو بغیر ہوندی ہے، مشرک دی محبت پیر نال لالچی ہوندی ہے، منگدا راوے بیمار ٹھیک ہے منگ منگ شفا دے پیر سوڑیا شفا دے انہیں گیل بھی کھاسی اس تے قبر تے لیٹ سی صحیح نو راتے بھی ٹھیک سی ساری حرکتاں کرے سی جیرے ویک سی نو کاشے نہیں ہوئی اکسی بس ہون اللہ علی گلی دیکھو ان دی تمے تک محبت کاشی ان دے موچ شاید علی کر کو قطرہ آندہ رہا نا دیوان آلتا وہ بھی اللہ لیکن سدیندہ تو اس وقت انہوں کو کھڑا اے سمجھے دا تو انہوں پہ یاد ہے تو اے اس وقت تک چسیدہ راویا صدی رکھیا جس ٹائم ڈٹھے سونے تو کاش نہیں دے سکتے بیچارے پیچھے دے اللہ علی گلی دیکھو ان دی تمے تک محبت تے جیرے اللہ لے دی اللہ نال محبت ہوندی او راضی ہوندے تھوڑی 100 سال ہی مقدار آوے پوت نہ دے تاں بھی دی محبت اللہ نال نہیں تو محبت ودتی ویندی راندی
او بکھا کو چھوڑے بکھے سام ویندے لیکن وہ دی محبت دی کبھی اللہ نال محبت نہیں توڑے اپنے تم مواحد دی محبت اللہ نال بغیر تمے تے بغیر لالچ دی ہوندی ہے مشرک دی معبود اپنے نال محبت قبراں والا مزاراں والا نال تمے تے لالچ دی ہوندی ہے فرمایا کہ جڑا مومن دی محبت ہے مضبوط اللہ کے یہ ظالم لوگ دی قیامت دے جڑا ویکھ سن عذاب کو تو اس ویلے بول پوسن ساریاں طاقتاں واقعی اللہ دیا اساں تو سمجھے دیا سی تا طاقت بابے کبیر دی تو کبیر والا بچہ پائے نہیں تو جڑے دوجا جگہ تے اولے آندے پائیں اتھے بھی اولے آندے برباد ہو جاوے ہاں یہ ساریاں طاقتاں بابے کبیر دی تو جھلی پائیں تے اساں انہاں دے تلے وسدے پائیں اتھے من ویسی تو آج اتھے کہے دی طاقت ہی نہیں ساریاں طاقتاں اللہ دین اللہ فرماندے اس وقت دے آون تو پہلے تسلیم کرن تو پہلے کاش کہ یہ بندہ اج سمجھ جاندا تے اپنے منہ نال آکھ دیندا تو ساری طاقتاں اللہ دین بابے ہجویری دی کوئی طاقت کوئی ہے بابے شہباز کلندر دی کوئی طاقت نہیں بابے کبیر دی کوئی طاقت نہیں بابے دولے شاہ دی کوئی طاقت نہیں بابا عبدالحق دی کوئی طاقت نہیں بابے کھلیوڑ دی کوئی طاقت نہیں ساریاں طاقتاں دا مالک صرف وان اللہ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب اس جگہ تو مشرک مولوی مشرک مرید مقتدی مشرک پیر تے مشرک مرید دی گل آدی پئی جدا مشرک مرید مشرک مقتدی سدیدا رہنا اپنے پیر کو دنیا تے سارے خدمتاں کریندا رہے دی قیامت دے وہ اندے کول برات حاصل کرے سن ہٹ ونجو پرے دور ہٹ نس جاؤ پرے تواڈا ساڈا واسطے ہی کوئی نہیں سارے اسباب تے تعلقات ختم اتنے تا تعلق ہے نا گھر چ آون ونجن دے بھی تعلق ہے مرید صاحب دے بال